اور ان کو کامیاب کرائے، تاکہ جس مقصد کے لیے اور جس پرپس کے لیے خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ہم اس مقصد کے پیچھے اس کامیابی کو حاصل کر کے جو ریفارم ہم لانا چاہتے ہیں، جس ملک کو ہم ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں، اس کو آگے ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اس کو حقیقت میں اس کو بنا سکیں۔ اور کوئی کوشچن ہے آپ کی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کی اعتماد میں لیے بغیر خالد ڈار صاحب سے اتحاد کیا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نہیں، ہمارا جو اتحاد ہوا تھا وہ اتحاد کا ہر بندے کا حق ہے، اور ہم نے کر دیا تھا۔ ہماری پارٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری ایپیکس کمیٹی ہے، ہماری اور وکلات صاحبان تھے، سارے موجود تھے۔ یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، پریس کانفرنس کراتے ہیں، وہ جو مرضی کا ہے۔ اس نے پہلے بھی کہا تھا بالکل ایک اعتماد، بلکہ ان کی تو کوشش تھی کہ ہم سے زیادہ سیٹیں مانگے، پر بہت کم ہے۔ اور دیکھیں، یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے۔ آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں، باقی پارٹی کو، بلاول کے جتنے بھی ہیں، بلاول نے خود ایک پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے۔ آپ کراچی میں جائیں، نون کے ٹکٹ پہ جی ڈی اے کے لوگ ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے پروسیس جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکنے کے لیے ہیں، اور انہوں نے وہی کہا جا رہا ہے کل خان صاحب نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کس بات اس معاملے پہ، کہ میں نے کہا تھا سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرے؟ نہیں، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا کبھی اتحاد ہوا ہی نہیں۔ سر، شیر افضل مروت صاحب اپنی مہم ختم کر کے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا۔ پارٹی کے اندر سے حسن صاحب نے کہا کہ میں انہیں جانتا ہی نہیں۔ آج سر حامد خان صاحب نے بھی کہا ہے، حامد خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں، پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں نہ کریں، پارٹی سب کو ریکگنائز کرتی ہے اور آگے پروسیڈ کرتی ہے۔ آپس میں نے تو ان سے ایک اپیل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو، آپس کی جو تضادات ہیں اور اختلافات ہیں، اس کو ایشو نہ بنائیں۔ اگر آپ ذاتی ایشو میں رگیں گے تو عوام کا ایک لارجر انٹرسٹ ہمارے پاس پڑا ہے۔ اس وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے، اس کے پرپس کو دیکھنا ہے، اور اس کے پرپس کے لیے لوگ ہیں۔ ہمارے جو لیڈر اس وقت اپنے گھروں سے جدا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ 9 مہینے ان کا ٹائم ہو گیا، کتنے مشکل میں انہوں نے گزارا، ایک مقصد کے لیے گزارا۔ ہمارے لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں، وہ 30-40 سال سے اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں، ان کو اتنا شوق نہیں ہے ایک مرتبہ الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے مخلصی کا دہاتے ہوئے وہ اس ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کو ترقی کی طرف اس گامزن دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ تو میری سب سے اپیل ہے، اگر آپ کا ذاتی اختلاف ہے، ٹو کیپ اٹ ٹو یور سیلف، پارٹی شل اسٹینڈ یونائٹڈ اینڈ دی پارٹی ریکگنائزز ایوری ون۔ دیکھیے، مہم جو ہم نے جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اور کنٹینیو کریں گے۔ ابھی مجھے پریسائزلی اسپیسیفک کا نہیں پتا کہ یہ بتائیے گا جو اس وقت یہ جو ٹکٹوں کے حوالے سے یہ جو لائک کا آغاز کیا گیا تھا، جو پی ٹی آئی نے جو ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہے، کیا یہ پارٹی کی اپنی رائے تھے یا عمران خان صاحب کی؟ یہ دیکھیں، پارٹی کا ہمارے بالکل طریقہ کار ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ ہے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، ریجنل پریزیڈنٹ ہے، پھر پارٹی کی کور کمیٹی ہے، پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈز ہے، یہ سارے ریکمینڈ کر کے خان صاحب کی طرف کرتے ہیں، ساری اپنی رائے دیتے ہیں، دا بیسٹ سے بیسٹ کینڈیڈیٹ اور وفادار کینڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں، پھر ان میں ناموں میں سے خان صاحب فائنل کرتے ہیں اور خان صاحب جانے کچھ جاتے ہیں۔ سر جیل میں 61 میں شیخ صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، اس کے متبادل جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا گیا انہیں۔ دیکھیں، شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہمارا پہلے اتحاد تھا، اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا، اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا۔ تو جب آپ اپنے الگ الگ الیکشن کرتے ہو تو ہم دیکھو وہ ایک سپریٹ ایشو ہے، تو لیٹس ناٹ گو انٹو دس، بٹ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا اتحاد تو ہمارا اس کے ساتھ ایک اتحاد نہیں تھا، اور ہم نے پہلے بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کریں گے۔ جس طریقے سے ہمارے ایک 2 علماء پارٹی تھی، اسلامک پارٹی تھی، ان کے ساتھ صرف اس بات پہ ہوا تھا کہ ہم چاہ رہے تھے وہ علماء بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ علماء صاحبان الیکشن لڑیں گے تو ہم ان کو اپوز نہیں کریں گے، اور ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے ورکر سپورٹرز کو کہ اور ووٹرز کو کہ آپ ان کو سر جیل میں 61 پر یہ بتائیے گا کہ اس بار پی پی 15 سے ایک ڈسیبل ہیں جو کہ پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کیا پارٹی میں ان کو آزاد حیثیت کے بعد جب وہ پارٹی بن جائے گی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں ان کو موقع دیں گے؟ دیکھو، وہ میرے علم میں اور میرے پاس آئی بھی، اور ہم نے کنسیڈر بھی کر لیا ہے، اور بہت اچھا ہوگا اگر اس کو ملے، لیکن ٹکٹ اوارڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، تو ابھی پریسائزلی مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کا ٹکٹ ہوا ہے۔ سر جیل میں 61 میں نہیں، انڈیویجول کوسچن سر تھوڑا سا بتائیے گا شیر افضل مروت صاحب کی حیثیت کیا ہے پارٹی میں، تھوڑا آپ چیئرمین ہیں؟ سر دیکھیں، وہ ہمارا ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اور وہ وہاں الیکشن
की मरबत से इंशाल्लाह अच्छा, हामिद खान साहब भी और फिर- जीतेगा भी हामिद खान साहब भी और शोएब शाहीन साहब भी बयानात देते रहते हैं, जबकि रऊफ हसन शेर अफजल मरव साहब ने कहा है कि ये देखो, 4-5 बार हमला हो चुका है, तो क्या ये नुकसान नहीं है कि पार्टी को नुकसान होता है? पार्टी को नुकसान होता है। सबसे मेरी दरख्वास्त है कि ज़ाती इख्तिलाफात को बुलाएं। आप मुल्क की तरक्की की तरफ अगर है, आप अगर मुखलिस हैं, पाकिस्तानी हैं, पेट्रियाटिक है, अगर आप पीटीआई के वर्कर, सपोर्टर और वोटर है, तो आप काइंडली खान साहब की इस वक्त जेल को देख करके दिल पे पत्थर रख करके अपने इख्तिलाफात बुला के पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, पार्टी के काज को सपोर्ट करे, खान साहब के विजन को सपोर्ट करे, जिस पर्पस के लिए खान साहब बैठे हैं। खान साहब जेल में क्यों? आपकी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए। आप चेयरमैन हैं, तो ये उनको मना नहीं करते, क्योंकि देखिए पार्टी में हमेशा इख्तिलाफ रहता है, यही जमहूरी तरीका क्योंकि सरेआम अगर ऐसे आके करेंगे बयानबाजी PTI को जो है वो सियासी कैंपेन का करने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्या कहते हैं आप? देखो, हमें वाकई इजाजत नहीं दी जा रही। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अदरवाइज अगर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कैंपेन नहीं कर सका, लेकिन कोई भी कैंडिडेट हो उसका भी राइट है कि वो कैंपेन कर सके, सबको मिलने चाहिए। ये बताइए कि नून लीग में टिकट अप्लाई करने वाले को PTI के टिकट नहीं, ये क्या क्वेश्चन नहीं लेते, ये ले लेते। नजरअंदाज किया जा रहा है। माइक पकड़ा नहीं, माइक पकड़ने पर सर, जेल से कारी साहब को टिकट